السلام علیکم. آج جو ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ ہے فاشزم ان اٹلی. فاشزم جو آئیڈیالوجی ہے یہ روز ہوئی تھی اٹلی میں 20th سینچری میں. یہ فرسٹ ٹائم جو یہ ورڈ فاشزم یوز کیا تھا یہ ایک لیڈر تھے اٹلی کے بینٹو موسولینی، انہوں نے یوز کیا تھا. ان کا جو ٹائم پیریڈ تھا رولنگ کا یہ 1922 سے لے کر 1925 تک پرائم منسٹر رہی اٹلی کی، اور پھر 1925 سے لے کر 1943 تک یہ ایک فاشسٹ ڈکٹیٹر رہے. جو یہ فاشزم آئیڈیالوجی ہے یہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے جو کریکٹرائز ہوتی ہے ڈکٹیٹریل پاور سے. ڈکٹیٹریل پاور سے مطلب یہ ہے کہ جو ایک ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ پاور یوز کرتا ہے، جتنے بھی پاورز ہوتے ہیں وہ اسی کے ہینڈز میں ہوتے ہیں. ایکسٹریم نیشنلزم پر بیس کرتے ہیں. یہ اپنے جو نیشن ہے اس کو اتنی سپریورٹی دیتے ہیں کہ جو باقی مائنورٹیز ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی رہنے کا مطلب زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں حاصل ہے اور ان کو مار دیتے ہیں. اور یہ بیس کرتے ہیں سپریشن آف انڈیویجول فریڈمس پر کہ جو اسٹیٹ میں جتنے بھی انڈیویجولس ہوں گے ان کے پاس اپنا کوئی انڈیویجول رائٹ نہیں ہوگا، وہ صرف اسٹیٹ کے لیے کام کریں گے. اچھا، یہ فاشزم جو آئیڈیالوجی ہے یہ اس بات پر بیس کرتے ہیں جو گورنمنٹ ہوگی وہ سینٹرلائزڈ ہوں گی اور جتنے بھی پاورس ہوں گے وہ سینٹر کے پاس ہوں گے، اور جو سینٹر کو لیڈ کرے گا وہ ایک سنگل لیڈر کرے گا. اب ہم جانتے ہیں فاشزم کے بیسک فیچرز کے بارے میں. تو اس کے جو بیسک فیچرز ہے اس میں جو فرسٹ ون ہے وہ ایبسلیوٹ پاور آف اسٹیٹ ہے کہ جو اسٹیٹ ہوگا وہ سب سے پرائر انسٹیٹیوشن ہوگا اور اس کی جو پاور ہوگی سٹیزن پر وہ ایبسلیوٹ ہوگی اور اس کو کوئی کویشچن نہیں کر سکتا. سیکنڈ ون ہے سپریشن آف انڈیویجول رائٹس. جو فاشزم ہے اس میں انڈیویجول کو کوئی بھی رائٹ نہیں دیا جاتا. انڈیویجول صرف اسٹیٹ کو سرو کرتے ہیں اور جو ڈکٹیٹر ہے اس کے جو ڈکٹیٹر کے جو ڈگریز ہوتے ہیں، جو فرمان ہوتے ہیں ان کو فلفل کرتے ہیں. یونٹی فار نیشنل گڈ. تھرڈ ون یہ ہے کہ جو جتنے بھی اسٹیٹ کے سٹیزن ہوں گے وہ جو کام کریں گے وہ نیشنل گڈ کے لیے کریں گے اور ان کی جو یونٹی ہوگی وہ صرف اس بات پر بیس کریں گے کہ وہ اپنے نیشن کو پروموٹ کر سکے اور اپنے اسٹیٹ کو سرو کر سکیں. فورتھ ون ہے ڈکٹیٹرشپ. فاشزم جو آئیڈیالوجی ہے وہ بیس کرتے ہیں ڈکٹیٹرشپ پر. ڈکٹیٹرشپ کا مطلب یہ ہے کہ صرف ون مین شو ہوگا کہ جو پرسن اسٹیٹ کو لیڈ کرے گا صرف اسی کی جو ڈگریز یا فرمان ہوں گے انہیں پر عمل کیا جائے گا اور وہ تمام اسٹیٹ کے ایڈمنسٹریشن کے لیے ذمہ دار ہوگا اور کوئی بھی اس کو کویشچن نہیں کر سکتا. جو ففتھ ون ہے وہ کارپوریٹزم ہے. کارپوریٹزم کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیٹ میں جو لوگ ہیں، جو انڈیویجول لیبرس ہیں اور جو انڈسٹریز کو رن کرنے والے لوگ ہیں، تو وہ سب مل کر کام کریں گے اسٹیٹ کے بیٹرمنٹ کے لیے. جو سکس ون ہے وہ ایکسٹریم نیشنلزم ہے. ایکسٹریم نیشنلزم کا مطلب یہ ہے کہ جو نیشنلزم اپنے جو ہے یہ فیلنگ آف اٹیچمنٹ ہوتی ہے اپنے نیشن کے ساتھ، لیکن یہ ایکسٹریم نیشنلزم پر بیس کرتی ہے. ایکسٹریم نیشنلزم کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی جو ریس ہے یا آپ کا جو نیشن ہے وہ سب پر سپیریئر ہے اور جو باقی لوگ ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں، آپ کی صرف اسٹیٹ ہے بس اور آپ کی ایک نیشن ہے. یہ ہے کہ جو موسولینی تھا اس کی فاشزم کی جو آئیڈیالوجی وہ کیسے اسپریڈ ہوئی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی. تو جو بیک گراؤنڈ میں ہم فرسٹ چیز پڑھتے ہیں، پہلی چیز وہ ہم پڑھتے ہیں فارمیشن آف اسکواڈس. 1919 میں جو موسولینی تھے انہوں نے ایک پارٹی بنائی تھی نیشنل فاشسٹ پارٹی اور خود اس کے چیئرمین تھے. اس کے ایک ونگ تھا جو کہ اسکواڈس پر مشتمل تھا. ان اسکواڈس کو بلیک شرٹس بھی کہا جاتا تھا اور ان جو اسکواڈس ان کا کام یہ تھا کہ یہ آئیڈیاز کو اسپریڈ کرے جو کہ فاشسٹ آئیڈیاز تھے. اور ان کا جو سلوگن تھا وہ یہ تھا کہ ڈکٹیٹرشپ کین بروٹ آؤٹ اٹلی فرام ٹربل. اس سے پہلے ورلڈ وار فرسٹ گزری تھی تو اٹلی کی جو حالت تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی، اکانومی بھی بہت خراب تھی اور ان کی جنگ لڑنے کی وجہ سے ان کی جو اکانومی تھی وہ بھی گر گئی، تو لوگوں کی جو سچویشن تھی وہ بہت خراب تھی. تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے اس سلوگن کا سہارا لیا اور لوگوں میں یہ بات پھیلا دی کہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ آپ کی جو کنٹری ہے اس کو بوسٹ اپ کر سکتا ہے اور ان کی جو سچویشن ہے اس کو بیٹر بنا سکتا ہے. تو جو پہلی چیز تھی فاشسٹ آئیڈیالوجی کی اسپریڈنگ میں وہ فارمیشن آف اسکواڈس تھی جو کہ پارٹی کا ایک حصہ تھی. جو اسکواڈس کے فارمیشن کے بعد جو سیکنڈ اسٹیپ موسولینی کا تھا وہ تھا اٹیک آن روم. انہوں نے روم پر اٹیک کر دیا جو اس ٹائم پر اٹلی کا کیپٹل تھا. اس لیے اس پر اٹیک کیا گیا تھا کہ جب موسولینی نے اپنے اسکواڈ کے ذریعے یہ بات پھیلائی کہ ڈکٹیٹرشپ ہے جو بیٹر فارم آف گورنمنٹ ہے جو اٹلی کو اس سچویشن سے باہر لے آ سکتی ہے. اس ٹائم پر پورا اٹلی سفر کر رہا تھا. تو لوگوں کو جب یہ بات مطلب پتہ چلی کہ یہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو لوگوں نے ان کو سپورٹ اسٹارٹ کی. جب ان کو پتہ چلا کہ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس نے اٹیک کر دیا روم پر جو کہ کیپٹل تھا اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیا. جب اس کو اپنے قبضے میں لے لیا تو اس کے بعد اس کو پتہ تھا کہ لوگ اس کو سپورٹ کرتے اور اس کے پرائم منسٹر بھی الیکٹ کریں گے، تو اس لیے اس نے الیکشن کنڈکٹ کروائے اور جیسے الیکشن کنڈکٹ کروائے تو لوگوں نے اس کو سپورٹ پرووائڈ کیا اور اس کو الیکٹ کیا ہے. 1922 میں اس کو ایز اے پرائم منسٹر الیکٹ کیا گیا
اور اس کے بعد اس نے اپنی جتنے بھی فاشسٹ پالیسیز تھے اس کو امپلیمنٹ کر دیا اٹلی میں۔ اچھا، جب جو مسولینی پاور میں آیا تو اس نے اپنی بہت ساری پالیسیز اڈاپٹ کی تھی، جو کہ جس میں فرسٹ ون تک کہ میڈیا سینشور تھی، میڈیا پر بالکل پابندی تھی، میڈیا کوئی بھی چیز شائع نہیں کر سکتی تھی۔ بین پولیٹیکل پارٹیز، سارے پولیٹیکل پارٹیز بین تھی، صرف ایک ہی پارٹی تھی نیشنل فاشسٹ پارٹی جو کہ مسولینی کی تھی۔ اس کے بعد جو پبلک پروٹیسٹ وہ بھی بالکل بین تھی، کوئی بھی پبلک پروٹیسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد ایک گرینڈ کاؤنسل بنا دی گئی تھی جس کا نام فاشسٹ گرینڈ کاؤنسل تھا۔ اس کا جو مقصد تھا وہ لا میکنگ تھا پوری کنٹری کے لیے۔ جو ففتھ ون ہے وہ ٹوٹلیٹیرینزم ہے۔ اس کا مطلب یہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے جس میں کہ جتنے بھی پارٹس ہوتے ہیں ایک پرسن کے پاس ہوتے ہیں اور سارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بین ہوتے ہیں۔ تو جو مسولینی تھا اس نے کہا تھا کہ میں ایک ٹوٹلیٹیرینسٹ ہوں۔ اس کے بعد اس کو دی لیڈر کا خطاب بھی دیا گیا تھا 1925 میں لوگوں کی طرف سے۔ اس کے بعد اس نے جتنے بھی یونینس تھے کنٹری میں، لیبر یونینس، ان کو انلیگل کر دیا تھا کہ یہ بین ہوں گے، لیکن وقت کے ساتھ پھر ان کو لیگلائز کیا گیا، لیکن جو وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھے۔ یہ مسلمانوں کی یہ وومن رائٹس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ جو وومنس ہے ان کے صرف دو کام سے، ایک ہے بچے کو پیدا کرنا اور دوسرا اس کو اس طرح سے گرو اپ کرنا کہ وہ اسٹیٹ کو سرو کر سکے۔ اس کے بعد اس نے یوتھ آرگنائزیشن بھی بنائی تھی۔ اس کا مقصد جو تھا کہ جو یوتھ ہے ان کو وارئرز بنایا جا سکے، ان کو وار کے لیے ایبل کیا جا سکے۔ اس کے بعد ٹریٹی وتھ چرچ تھی، مسلمانوں نے ایک ٹریٹی سائن کی تھی چرچ کے ساتھ کہ آپ ہمارے افیئرز میں نہیں بولیں گے اور ہم آپ کے افیئرز میں نہیں بولیں گے۔ اس کے بعد تھی اسٹیل آف پیکٹ جو 1935 میں ہوئی تھی۔ یہ ایک فیکٹ آف فرینڈشپ تھی بٹوین الائنسز کے درمیان جو کہ جرمنی اور اٹلی تھی۔ ان کا مقصد جو تھا کہ یہ ایک دوسرے کو ملٹریلی بھی سپورٹ کریں گے اور ان کی جو پالیسیز تھی وہ بھی سیم تھی۔ ان کے بعد ہے ریپریشن اور سپریشن آف اینٹی فاشسٹ، کہ ان کی ایک آرگنائزیشن تھی یا ایک کاؤنسل تھی جو یا اسکواڈ تھی کہ جتنے بھی لوگ جو ہوتے تھے جو کہ فاشزم کے اگینسٹ بولتے تھے ان کو یہ قتل کر دیتے تھے۔ اس کے بعد ہے آرگنائزیشن فار ویجیلنس۔ اس کا جو مین ایم تھا وہ یہ تھا کہ یہ فاشسٹ آئیڈیاز کو اسپریڈ کر سکے اور لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈال سکی کہ جو یہ ڈکٹیٹرشپ ہے یہ بیٹر فارم آف گورنمنٹ ہے ان کے لیے۔ اس کے بعد اس کی فورن پالیسی ہے۔ اس کی فورن پالیسی کا مطلب یہ تھا کہ جو اٹالین لوگ ہیں ان کے لیے اسپیس کو زیادہ کیا جا سکے اور جو یہ اٹلی ہے اس کو ایک پاورفل اسٹیٹ بنایا جا سکے۔